بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا اور قیصر احمد راجہ صاحب کے درمیان بہت زیادہ تلخ کلامی ہو رہی ہے، اختلافات ہو رہے ہیں، اور اس کی جو بحث شروع ہوئی تھی وہ یہ کہ انجینئر صاحب کے جو مقدمات ہیں، جو ان کے تبلیغ کا طریقہ ہے، جیسے اشرف علی تھانوی کے بارے میں انہوں نے کلمہ پڑھوایا اپنے نام کا، ایک اور بزرگ کے نام سے انہوں نے اپنا کلمہ پڑھوایا، اور کئی عبارات ملتی ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوایا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب جو بزرگ ایسا کر کے گئے ہیں سب کو کافر قرار دو، سب کے لیے برے کلمات کہو تو میں تمہیں تسلیم کروں گا۔ قیصر احمد راجہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جناب وہ چلے گئے اس دنیا سے، انہوں نے یہ بات کی یا نہیں کی وہ ہمارا میٹر نہیں ہے، آپ یہ عبارتیں بار بار لا کر آپ کیوں غیر مسلموں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کا کیوں سہارا دے رہے ہیں، ان کو کیوں ایسی باتیں فراہم کر رہے ہیں جن سے ان کو اسلام کے اندر اور نقص پیدا ہوتا ہے۔ تو آج میں حاضر ہوا تھا مفتی صاحب کے سامنے، میں نے کہا اس موضوع پر بات کریں کہ جس طریقے سے بد اخلاقی طریقے سے گفتگو کی جا رہی ہے، یہ ان دونوں کا تبلیغ کا طریقہ یہ درست ہے یا نہیں، یا ان کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے تھا، انجینئر صاحب کا طریقہ تبلیغ درست ہے کہ نہیں ہے، یا وہ ضد پر اڑ کے بیٹھ گئے ہیں، قیصر احمد راجہ صاحب کے جو مطالبے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں، تو اس پر مفتی صاحب سے تھوڑا تجزیہ لیتے ہیں۔ سر یہ بحث آپ کے سامنے آئی ہوگی یقیناً، قیصر احمد راجہ صاحب اور انجینئر صاحب کا جو طریقہ کار چل رہا ہے، اب وہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو جواب دینے میں لگے ہوئے، ایک یہاں سے ویڈیو بناتا ہے دوسرا وہاں سے ویڈیو بناتا ہے، یہ ویڈیوز جا رہی ہیں غیر مسلم کے پاس، کیونکہ اب ایک کمرے میں بند تو ہے نہیں، نہ مسجد نہ مدرسہ، اب پوری دنیا میں جاتی ہے چیز، ہر طبقے کا بندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اب وہ جج کرتے ہیں کہ جناب اسلام میں اتنے اختلافات ہیں، اتنے مسائل ہیں، یہ دو مسلمان ہی آپس میں متفق نہیں ہو رہے اور بد اخلاقی کیے چلے جا رہے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا اپنے تجزیہ دیجئے۔ عوام میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ نزاع پایا جاتا ہے اس معاملے میں، بہت زیادہ اختلافات ہو گئے ہیں اور بد زبانی پائی جا رہی ہے، تو اب ذرا تربیت کے حوالے سے بھی اور ان دونوں کا اس طریقے سے باتیں کرنا، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کیجیے۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا، اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ ہمارے سامنے بالکل اعلیٰ ایک مثال۔ صحیح۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اپنی تبلیغ کا انداز ایسا رکھا ہے تو آپ سنت پر ہیں، نہیں رکھا تو آپ سنت سے ہٹ کر ہیں، اور جب آپ سنت سے ہٹ کر ہیں آپ کے کام میں برکت نہیں ہوگی، میں اتنا جانتا ہوں۔ اور میرا ایک بہت عرصے سے یہ سٹینڈ رہا ہے کہ ہمارا تبلیغ کا انداز ٹھیک نہیں ہے، لوگ کیوں ایک ملا کے قریب نہیں آ رہے ہیں، وہ کیوں دور کرتے ہیں اپنی اولاد کو، مدارس کے اندر ایڈمیشنز کیوں کم ہوتے ہیں، ایک عالم بنانے کے لیے لوگ کیوں نہیں پڑھے لکھے نوجوان آتے ہیں، بہت کم آتے ہیں تعداد میں، اس لیے کہ ہمارا رویہ ہی ٹھیک نہیں۔ جب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں علماء، میرا بیٹا بھی پڑھ کے یہ بنے گا، اس کی زبان ایسی ہو جائے گی، وہ کیسے علم دین کے سکھانے کے لیے مدارس کے اندر لوگوں کو ایڈمیشنز کروائیں گے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیکھنا ہے۔ میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، ایک کافر کھڑا ہوا تھا یہودی، اس نے چلتی سواری پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک چادر تھی گلے میں، چادر کو پکڑ کے کھینچ دیا۔ اس چیز کا اندازہ انسان لگا سکتا ہے، اگر میں موٹر سائیکل پہ اگر ابھی ڈرائیو کر رہا ہوں اور میرے گردن میں کوئی کپڑا ہو اور چلتی موٹر سائیکل سے کوئی کپڑا کھینچ لے، مجھے کس قدر شدید جھٹکا بھی لگے گا، میں گر بھی سکتا ہوں، ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس یہودی نے کس کے کپڑا کھینچ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حدیث کے الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر کے ان کی طرف دیکھا، مسکرا دیے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ سر بات یہ ہے کہ کبھی کبھی بد اخلاقی کا جواب مسکراہٹ سے بھی دیا جاتا ہے، خاموشی سے بھی دیا جاتا ہے، صبر سے بھی دیا جاتا ہے، جواب کا جواب سے نہیں دیا جاتا۔ سامنے والا بد اخلاقی کے اوپر آ گیا تو آپ اخلاق کا دامن کیوں چھوڑیں؟ مجھے ذاتی حیثیت میں دکھ ہوا قیصر احمد راجہ صاحب پر بھی، حالانکہ میں بہت ان کی عزت بھی کرتا ہوں اور میں کئی آپ نے سنا بھی ہوگا، تعریف بھی میں کرتا ہوں۔ یاسر واجدی صاحب ماشاءاللہ بہت نائس انسان ہے، اللہ تعالیٰ جو کام کر رہے ہیں، لیکن جب وہ اس لیول کے اوپر آ کر ان سے گفتگو کر رہے ہیں، مجھے اس چیز کے اوپر دکھ ہوا ہے۔ اپنا اخلاق مت چھوڑیں، آپ خود اخلاق کا مظاہرہ کریں، سامنے والا بد اخلاقی پر آ گیا مطلب وہ گالی دے میں بھی گالیوں پر آ جاؤں، آپ اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہو جاتی، کسی سے بھی ہو جاتی، لیکن بد اخلاقی کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ کفار آ گئے، السلام علیکم، بددعا دے دی، نبی پاک علیہ السلام نے صرف فرمایا وعلیکم، صحیح۔ حالانکہ دیگر ام المومنین نے سن لیا کہ انہوں نے بد دعا دی ہے، وہ غصہ ہو گئی، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تاریخی جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے عائشہ اللہ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے، سبحان اللہ، صحیح بات۔ نرم ہو جاؤ۔ تو سر ہمارا رویہ لوگوں کو ہمارے قریب کرے، نہ کہ لوگوں کو ہم سے دور کریں۔ اچھا، ایک یہاں پر اور بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی وہ سوال ہے، انجینئر صاحب کا کہ یہ مطالبہ درست ہے کہ نہیں ہے کہ جناب جس نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا گیا، جس کی کتابوں میں آیا گیا، آج تم لوگ ان کو کافر قرار دو، کیا یہ مطالبہ ان کا درست ہے؟ ضد لگا کے دیکھیں محمد علی انجینئر صاحب بہت قابل ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کے کام میں بھی برکت دے۔ دیکھیے گا یہ جو معاملہ ہے نا کہ کتابوں میں غلط چیزیں ہیں، اور غالباً وہ چشتی رسول اللہ والی ہو یا اشرف علی رسول اللہ والی ہو یا اس کے علاوہ بھی 100 چیزیں ہیں۔
آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اس جہت کے اندر دیکھیں نا، اگر ہماری کتابوں میں غلط چیزیں ہیں ہمیں اس غلط کو غلط تو کہہ دینا چاہیے. اس بات میں انجینئر صاحب غلط نہیں ہے. یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ. اللہ کے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جو کتاب لکھی آج تک بتائیں آپ غلطی سے محفوظ ہو سکتی نہیں؟ بالکل. خود آپ کو میں بتاؤں فتاوی رضویہ اگر آپ پڑھیں، احمد رضا خان صاحب نے ایک جگہ جملہ لکھا ہے کہ ہر غیر نبی کا کچھ بھی آپ کو مل جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس میں غلطی نہ ہو. یہ جملہ انہوں نے لکھا، بڑا نفیس لکھا ہے. ہر غیر نبی کی کتاب میں غلطی ہو سکتی، جہاں غلطی آپ کو ملی آپ کی جرت ہونی چاہیے کہ یہ غلط ہے. پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو فرقہ واریت، دیکھو فرقہ واریت ہمیشہ شخصیت پر پسندی سے بنتی ہے. ایک شخصیت کو آپ نے بہت زیادہ چڑھا دیا، مبالغہ کر دیا اس کی تعریف میں، آپ نے کہا اس نے جب قلم اٹھایا وہ قرآن سنت کے مطابق، آپ اس کے بات کو غلط نہیں کہہ پاتے. آپ کو لگتا ہے میں نے اس شخصیت کو اگر غلط کہا تو میرا مسلک اور میرا فرقہ ٹوٹ گیا، اب آپ اس کی غلط باتوں کا بھی دفاع کرتے چلے جائیں. غلط کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مجھے ایسا ذاتی طور پر لگتا ہے انجینئر علی صاحب کے حوالے سے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ان کا اصل میں فوکس یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ غلط کو غلط کہیں، چاہے کوئی بڑی شخصیت ہو. ہم بڑی شخصیت کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے، بات کو غلط کہہ سکتے ہیں نا، اتنی تو جرات ہونی چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے اس معاملے کے اندر وہ چاہے انداز ان کا تھوڑا جذباتی ہو جاتا ہے، سخت لہجہ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ بات جو کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیں آپ. ہاں دوسری بات یہ کہ اس کو اس زاویے سے دیکھا جائے کہ آپ کسی کتاب کے اندر کوئی عبارت آ گئی تو آپ کافر بناتے ہیں پھر وہ لوگوں کو، ایسا نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی شخص ہے جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کا ظاہر مراد نہیں، اس میں تعویل کرو گھماؤ، پھر تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ عبارت کو غلط کہہ رہا ہے. یہ آپ اصطلاحات سے تو واقع، بھائی ایک چیز کا ظاہری معنی غلط ہے جبھی تو وہ تعویل میں جا رہا ہے. تو مسلمانوں کو کافر کہنے کی جلدی نہیں کرنی چاہیے. ہاں یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ احساس ضرور پیدا کرنا چاہیے کہ غلط کو غلط کہنے کی ضرورت رکھیں آپ. اس سے فرقہ واریت بھی ختم ہوگی، مسائل بھی کم ہوں گے. دوسری طرف قیصر احمد راجہ صاحب ہیں، وہ انجینئر صاحب کو اس پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے بیانات سے لبرل کو فائدہ ہو رہا ہے. یعنی جیسی باتیں آپ نکال کر لے کر آ رہے ہیں، جن باتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں نا، وہ لبرلز کو زیادہ کام آ رہی ہیں. یعنی ان کو ایک نکات مل جاتے ہیں جس سے وہ اور زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اسلام کو. یعنی ان کے پوائنٹ مل جاتے ہیں کہ جناب یہ بھی اسلام کا غلط پوائنٹ ہے. تو آپ لبرلز کو موقع نہ دیں، ان کی تعریف نہ کریں، یا ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ نہ کریں کہ جو لبرل کے ہاتھوں لگ جائے تو اور زیادہ نقصان ہو جائے. یہ ان کا مطالبہ درست ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جس جہت میں قیصر احمد راجہ صاحب بات کر رہے ہیں نا، بہت بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. ہر بندے کو پہلے آپ اس کے دائرے میں جائیں، پھر دیکھیں. میں نے انجینئر صاحب کے حوالے سے آپ سے ذکر کیا تو میں نے پہلے ان کی سوچ کو سمجھا، پھر ہی میں نے بات کی نا. قیصر احمد راجہ صاحب دیکھیے گا وہ ورکنگ کر رہے ہیں الہاد کے خلاف، اور بہت بڑی ورکنگ ہے. ہمارے یہاں علماء بہت کم کام کر رہے ہیں، اور جو بھی شخص یہ کام کر رہا ہوتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ایک فتنہ ہے اس سے وہ فائٹ کر رہے ہیں. دیکھیے گا ان کو معلوم ہے کہ الہاد کی طرف جو نوجوان ہے اس کو کون لے کے جاتا ہے اور کس طرح لے کے جاتا ہے، ان کے ٹولز کیا ہیں. اس چیز کو قیصر احمد راجہ یا یہ جو گروپ ہے پورا بہت اچھی طرح جانتا ہے. یہ ان کی فیلڈ ہے، انہوں نے محنت کی، سالوں گزارے ہیں نا اس کے اندر. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ رستہ ہے لبرلز کا، سیکولرز ہیں وہ اس رستے کے ذریعے سے لوگوں کو الہاد کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو وہ صدن اس ذریعے سے رستے کو بند کرنا چاہتے ہیں. اور قیصر احمد راجہ صاحب یہ چاہتے ہیں، اور بہت اچھی سوچ ہے ان کی، کہ ہم کسی بھی طرح ان کو سپورٹ نہ کریں، ورنہ وہ جواز کا سہارا لے کر ان کے پاس چلا گیا تو یہ لے کر آگے کہیں اور نکل جائیں گے. یعنی ہم کیوں موقع فراہم کریں لوگوں کو کہ بھائی آپ چاہے اسلام کا نام ہم ٹائٹل ساتھ لگا لیں، لیکن وہ ایٹ دا اینڈ چلا ان ہاتھوں میں چلا جائے، وہ پھر آگے اس کو کہیں اور لے کے چلا جائے. جس جہت میں قیصر احمد راجہ صاحب بات کر رہے ہیں نہایت معقول بات کر رہے ہیں، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے. جس جہت میں انجینئر صاحب بات کر رہے ہیں ان کی بھی نیت اچھی، کو بری نیت نہیں. وہ لوگوں میں صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ غلط کو غلط بولے، چاہے اپنے فرقے کے بڑے ہوں. اور قیصر احمد راجہ صاحب جس جہت میں بات کر رہے ہیں وہ بھی 100% ٹھیک ہے. صرف بات یہ ہے کہ جس وقت نزاع بن جاتا ہے نا، جس وقت میری اور آپ کی لگ گئی تو پھر ٹھیک بات بھی ٹھیک لگتی نہیں ہے، پھر آپ وہ جان بوجھ کر کے آپ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے ان میں آپس میں پیار محبت ہو، یہ نزاع یہ جو ختم ہو اور ایک فضا اچھی پیدا ہو، لوگ دین کے قریب آئیں، نہ کہ نفرت کریں کہ یار ملا کی زبان ایسی ہے تو میرا بچہ اس کے پاس جائے گا، اس کی بھی زبان ایسی ہو جائے. اچھا، اعتراضات تو سب پر ہوتے ہیں، آپ پر بھی بہت سارے اعتراضات ہیں اور کئی ساری ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں، کئی لوگ بنا رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا فرق یوں لگتا ہے کہ اوروں پر اگر اعتراض ہوتا ہے تو وہ دوسرے کا نام ہی بگاڑ دیتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگوں نے ایک دوسرے کا نام بگاڑا، لیکن جو آپ پر اعتراضات ہوتے ہیں آپ جانتے بھی ہیں ان کو، لیکن آج تک آپ نے بیانات میں ان کا نام نہیں بگاڑا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ ایک بات تو. دوسری بات کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کو کس طریقے سے گائیڈ کریں؟ سر کہاں سے سیکھا؟ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے تو بھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو، جو رسول ہے نا، نبی ہیں رسول ہیں، ان کے منصب قرآن نے ذکر کیے ہیں. ایک ہوتا ہے کفار کے ساتھ ان کا منصب، کفار کے ساتھ رسول فائٹ بھی کرتے ہیں، اور وما علینا الا البلاغ، اور ان کو پیغام اچھی طرح پہنچانا ہوتا ہے. چونکہ انہوں نے پیغام کو قبول ہی نہیں کیا ہوتا، آگے کے احکامات جاری نہیں ہوتے، اس لیے کفار کے حوالے سے صرف پیغام پہنچانا ہوتا ہے.
لیکن جو ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں ان کے لیے منصب رسالت کا اللہ قرآن میں کیا ذکر رہتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو قرآن بھی سکھاتے ہیں، ایمان لانے والوں کو حکمت بھی سکھاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو، اخلاق کو گندگیوں سے پاک کر کے صاف ستھرا بھی کر دیتے ہیں، معاشرہ بھی سدھارتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر صرف وما علینا الا البلاغ نہیں ہے، وہ کفار کے ساتھ ہے، لیکن جو ایمان لے کر کے آ گئے پھر ان کا تزکیہ، ان کے دلوں سے قدورتیں، نفرتیں، تکبر، حسد، سب کچھ دور کر کے پاک صاف ماحول، معاشرہ پیدا کرنا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی صحابہ کرام کے تنازعات آ جایا کرتے تھے۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ 2 صحابہ تھے، کہیں چلے گئے اور رستے کے اندر ان کو حادثہ ایسا پیش آیا کہ تیمم کر کے نماز دونوں نے پڑھ لی، نماز پڑھ کے جیسے ہی آگے گئے پانی مل گیا، اب وقت بھی تھا اس نماز کا جو تیمم سے پڑھ لی، اب ان میں آپس میں اختلافات ہونے لگ گئے کہ آیا تیمم کر کے نماز کا اعادہ کروں، دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں، ایک نے کر لیا دوسرے نے نہیں کیا، لیکن ان کے اندر ایک وہ کشمکش رہ گئی کہ میں ٹھیک تھا یا وہ ٹھیک۔ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک اعلیٰ بارگاہ میں دونوں جب آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے دونوں کے عمل کو ٹھیک رکھا، دونوں کے اجتہادات کو بھی ٹھیک رکھا، فرمایا تو نے سنت پالی، تجھے ڈبل ثواب اللہ نے دے دیا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام اس انداز میں مسائل حل کراتے تھے کہ نفرت دل میں نہ آئے آپ کے۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو دیکھ لیا، وہ قرآن پاک پڑھے، ان کو ایسا لگا یہ غلط قرآن پڑھ رہے ہیں، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے الگ طریقے سے سنا، تو عمر فاروق اتنا غصہ ہوئے، بخاری کی حدیث ہے، گردن میں کپڑا ڈال کے گھسیٹ کے ان کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا قرآن سن کے فرمایا یہ بھی ٹھیک پڑھا ہے، عمر تم نے بھی ٹھیک پڑھا، لیکن یہ حرکت نہیں کرنا آئندہ، پچھلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں، یہ کیا رویہ کہ آپ گردن کپڑا ڈال کے گھسیٹ کے لے کر آؤ، آپس کے اندر ایک لڑائی بھی نہ ہو، پیار محبت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی طرح تو معاشرہ کھڑا کر دیا لوگوں۔ اب دیکھیں علم جو ہے تکبر لے کر آتا ہے، علم آئے گا تکبر، دنیا کی کوئی نعمت آئے گی تکبر، شہرت آئے گا تکبر، دولت آئے گی تکبر۔ اگر ایک عالم دین علم آنے کے بعد تکبر سے نہیں بچ پا رہا، لوگوں کا کیا تزکیہ کرے گا، وہ لوگوں تک دین کیسے پہنچا رہا ہو؟ میرا رویہ، میرا انداز کبھی کبھی بتا دے گا کہ میں تکبر کے اندر مبتلا ہوں۔ دیکھو تکبر کی پہلی علامت یہ ہے کہ آپ ہار تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، آپ کو لگتا ہے میری گردن جھک جائے گی، ہار کے بھی مزے لینے چاہیے، لطف آنا چاہیے، کیونکہ سامنے آپ کا کوئی دشمن تو نہیں، سامنے بھی تو مسلمان ہے۔ اگر کوئی عالم دین آپ پر اعتراض کر رہا ہے، مجھ پر بھی اعتراض کرتے ہیں، میں ہمیشہ سے اپنے طلباء کو یہ سکھاتا ہوں کہ بڑا عالم دین ہے آپ اس کو فالو کر لیجیے گا، اس لیے وہ عالم ہے، اس کے بعد نور ہے، مجھ سے زیادہ قرآن اس نے ہو سکتا ہے پڑھا ہو، مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو، میں کیسے بھائی وہ جیت جائے، وہ جیت گیا، میں ہار گیا، مجھے ہار کے مزہ آ رہا ہے۔ جب تک یہ رویہ ہم میں نہیں پیدا ہوگا، معاشرہ بھی تبدیل، وہ علماء کو دیکھ کے تو انہوں نے اب رویہ رکھنا ہے۔ آپ اس چیز سے غور کریں کہ ہمارے یہاں کوئی بھی شخص ڈائلاگ یوز کرتا ہے نا، مثال کے طور پر کسی نے یوز کر لیا، یار وہ کسی عالم کو کہا کہ یار وہ تو حرامی ہے، میرے جتنے فالوورز ہوں گے وہ کیا بول رہے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جذبات سمپل سی بات ہے، جو میں بول رہا ہوں وہ میرے فالوورز بولیں گے، صحیح بات ہے، جو میں کر رہا ہوں اس کو کاپی کریں گے، تو میرا ہی عمل ہے جو اس کے اندر جھلکے گا۔